بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ یہ 27 جون کی شام تھی اور 2008 کا سن تھا۔ اس نے کاغذ پر دستخط کیے، فائل بند کی اور کاغذوں کا پلندہ اپنی سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے سٹاف کے 50 افراد نے تالیاں بجائیں اور اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی دائیں آنکھ کے کونے سے پانی کا ایک قطرہ ابھرا، قطرہ ایک لمحے کے لیے رکا، لکیر بنا اور تھوڑی پر آ کر تھم گیا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ٹشو رکھ لیا۔ سامنے مائکروسافٹ کا چیف ایگزیکٹو اسٹیو بالمر بیٹھا تھا۔ اس نے بل گیٹس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی اور یوں پورا دفتر آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی میں صرف 3 بار رویا تھا۔ پہلی بار اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک نالائق طالب علم تھا۔ ایک بار اس کا استاد اس کے ساتھ ناراض ہوا اور اس نے اسے ڈانٹ کر کہا، بل تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہکہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن اس نے ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ شام کو وہ اپنے جگری دوست پال ایلن سے ملا اور اس نے اس کو دعوت دی، آؤ پال، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن کی ریاست سیٹائل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل گیٹس پڑھائی میں کمزور تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھیں، لہٰذا اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگا دی تھی، بلکہ خود کو بل گیٹس کی یونیورسٹی کہلانے لگی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ ہم ابھی 1975 میں ہیں۔ 1975 میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام انہوں نے مائکروسافٹ رکھا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1989 تک کمپنی نے اپنے پر پرزے نکال لیے اور وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن سے اس کے ذہن پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ 1980 میں اسٹیو بالمر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اور اس پر دولت بارش کی طرح برسنے لگی، یہاں تک کہ 1994 میں وہ صرف 39 برس میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ امریکی صدر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا، وی آر دی نیشن آف بل گیٹس۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا اور یہ اعزاز پا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دوسری بار تھا جب وہ دروازہ بند کر کے رو پڑا تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے اور یہ پچھلے 14 سال سے دنیا کا امیر ترین شخص چلا آ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 39 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور اس نے مسلسل 14 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں اس وقت 63,564 لوگ ملازم ہیں۔ اس کا کاروبار 102 ممالک تک پھیلا ہے، جبکہ یہ کمپنی اب تک دنیا کے 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے ملازمین اوسطاً $99,600 سالانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے 5 ڈائریکٹر ہیں اور بل گیٹس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہیں۔
وہ 97,74,99,336 شیئرز کا مالک ہے، اور پچھلے 15 برسوں میں میڈیا نے بل گیٹس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوریج دی۔ وہ دنیا کی با اثر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانا اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ اسے دنیا کے 35 ممالک میں سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ بل گیٹس نے 15 جون 2006 کو اعلان کیا تھا وہ جولائی 2008 کو مائکروسافٹ چھوڑ دے گا اور باقی زندگی فلاح عامہ کے کاموں کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا وہ 1 جولائی 2008 سے اپنا سارا وقت فلاح عامہ کے لیے صرف کرے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص بن گیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں عورتوں کے لیے تخت اور تاج چھوڑنے والے بے شمار لوگ تھے۔ دنیا میں مہاتما بدھ جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سکون کے لیے اقتدار تیاگ دیا تھا، لیکن یہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے عام لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اور اس نے باقی زندگی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بل گیٹس نے اپنی بیوی میلنڈا کے ساتھ مل کر جنوری 2000 میں فلاح عامہ کی ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ اس کا نام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن تھا۔ اس وقت یہ دنیا کا ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں $29 بلین ہیں۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، اس کا اندازہ آپ پاکستان کے بجٹ سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ $12 بلین ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں صحت، تعلیم، لائبریریوں اور کمپیوٹر کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال غریب ممالک کے ذہین طالب علموں کو $1 ارب کے وظائف دیتی ہے۔ یہ تنظیم غیر امریکی لائبریریوں کو $1 ملین کا ایوارڈ دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہر سال تیسری دنیا کے 100 ذہین طالب علموں کو اپنے خرچ پر کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلاتی ہے۔ فاؤنڈیشن ڈیوک یونیورسٹی کی ہر کلاس کے 10 ذہین طالب علموں کو وظیفے دیتی ہے۔ بل گیٹس نے $15 ملین سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی قسم دریافت کرائی۔ وہ ہر سال دنیا کے کروڑوں بچوں کو پولیو کی ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے، اور بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن 7 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے اعلان کیا وہ جولائی 2008 کو مائکروسافٹ سے فاؤنڈیشن کے دفتر شفٹ ہو جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا وہ انتقال سے قبل اپنے بچوں کو صرف $1 ملین دے گا اور اپنی باقی ساری دولت دنیا کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے اور وہ یہ امانت ان لوگوں کو لوٹا کر واپس جائے گا۔ بل گیٹس کے اس اعلان کے بعد دنیا بڑی شدت سے 27 جون 2008 کا انتظار کرتی رہی۔ دنیا دیکھنا چاہتی تھی کیا بل گیٹس واقعی اپنے وعدے کا پاس کرے گا۔ اس دوران بے شمار تھیوریز آئیں۔ لوگوں نے کہا 60 ارب کی دولت اور $200 بلین کی کمپنی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ بل گیٹس 2008 میں اپنا ارادہ بدل دے گا، لیکن پھر 27 جون آ گیا۔ بل گیٹس دفتر آیا، اس نے اپنے ملازمین کو جمع کیا اور اپنی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بل گیٹس کے اعلان نے تمام لوگوں کی آنکھیں گیلی کر دیں۔ اس کی اپنی آنکھ سے آنسو نکلا۔ بل گیٹس زندگی میں تیسری بار رویا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص 1 ارب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوئے خانوں سے خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔
وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا بل گیٹس جیسے لوگ نہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہیروں کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، اور جو تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ 62 اسلامی ممالک کی اس دنیا میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1.5 ارب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولے اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، جو لوگوں میں دوا اور کتاب بانٹے، جو لوگوں کے زخم دھوئے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جو لوگوں کے آنسو پونچھے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا تھا، عالم اسلام پر یورپ اور امریکہ کیوں غالب ہے؟ امریکہ اور یورپ بل گیٹس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے پاس بڑے انسان ہیں، جبکہ عالم اسلام بڑے تاجروں، بڑے بیوپاریوں اور بڑے صنعتکاروں کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا مغرب کے پاس انسان ہیں، جبکہ ہم لوگ آدمیوں کی چاکری میں عمر گزار رہے ہیں۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹ سے سبق سیکھیں اور آج سے اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔